أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لنبل بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو 9 آیات، 9 نشانیاں، بینات، واضح نشانیاں، فاسأل پر پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے، اذا جاءہم، جب وہ آئیں ان کے پاس، جب وہ آئے ان کے پاس، فقال لہو فرعون، تو پھر کہا ان سے فرعون نے، انی لا ظنک، بے شک میں، یقیناً میں گمان کرتا ہوں آپ کے لیے، اے موسیٰ، یا موسیٰ، مسحورا، سحر زدہ، یعنی جس پہ جادو کر دیا گیا ہو۔ لقد قال، آگے لقد، یقیناً، انت، تو جانتا ہے، ما انزلہ، جو نازل کیا گیا، ہؤلائی، ان کی طرف، جو نازل کیا نشانیوں کو، یعنی ما نہیں اتارا ان نشانیوں کو، ہؤلائی نشانیوں کو، الا مگر، رب السماوات والارض، اور جو رب ہے آسمان و زمین کا، بصائر، وہ یعنی کہ اس نے یہ اتارا ہے، رب السماوات والارض، اسی نے اتارا ہے، واضح دلائل بنا کر۔ تو جانتا ہے کہ جو یہ نشانیں اتاری گئی ہیں وہ رب السماوات والارض کی طرف سے ہیں، اور یہ واضح ہیں تاکہ واضح دلائل بنا کر اتاری گئی۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ، میں گمان کرتا ہوں تمہارے لیے، یا فرعون، اے فرعون، مثبورا، تو کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے۔ فَأَرَادَ، پر اس نے ارادہ کیا، یعنی فرعون نے ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، کہ وہ پھسلا دے یا نکال دے یا دھکیل دے ان کو، من الارض، زمین سے، فاغرقناہ، پر ہم نے غرق کر دیا اسے، ومن معہ جميعا، اور جو ان کے ساتھ ہے، جميعا، سب کے سب کو، ہر کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، من بعدی، اس کے بعد، بنی اسرائیل سے ہم نے کہا، اسکنوا الارض، تم زمین میں رہو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آئے گا وعد الآخرہ، آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جئنا، تم آؤ گے، جئنا ہمارے پاس، بکم، تم آؤ گے ہمارے پاس، یعنی کہ جب آپ تو تم اکٹھے کر کے، لفیفہ، تم سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر تم ہمارے پاس اکٹھے کر کے لے آئیں گے، ہم تمہیں لے آئیں گے۔ تو یہاں ہم پیچھے جیسے پڑھتے ہیں کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگی کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر یہ نشانیاں لائیں، کوئی چشمہ جاری کر دیں، کوئی سونے کا گھر بنا لیں، فرشتوں کو اتار لائیں، اس طرح کے ان کے جو دلائل تھے، یعنی ان کے جو مطالبات تھے، اس کے مقابلے میں یہ واضح بتایا جا رہا ہے کہ جب نشانے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بتا دیا کہ آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں ہم نے دی تھی،
اور جو انہی جو تم مطالبہ کرتے نشانے کے برابر تھے، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے پیروکار ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اہل مکہ کے مطالبے کے باوجود نشانیاں اس لیے نہیں بھیجی جا رہی کہ اگر ان کے آ جانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یکسر ختم کرنا ہے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہاں یہ جو نو نشانیاں دی گئی ہیں، یہ جو نو معجزے ہیں، جیسے ایک تو ان کا ہاتھ کا تھا کہ ہاتھ وہ بغل میں لے جا کے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا تھا، یا جو لاٹھی عصا تھا جس کو وہ پھینکتے زمین تو اژدہا بن جاتا ہے، اس طرح قحط سال ان کے پورے ملک میں پورے قحط سالی آگے نقش ثمرات ان کے پھلوں کے وہ نقصانات ہوئے۔ طوفان جب آتے تھے، طوفان پورے ملک میں طوفان آ جاتا تھا، پھر ٹڈی دل آ جاتے تھے، قمل یعنی کھٹمل، جوئیں، پھر مینڈک اور خون، یعنی کہ یہ قحط سالی اور بعد نقش ثمرات کا ایک ہی چیز ہے۔ پھر نواں معجزہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو لاٹھی کے جادوگروں کی شعبدہ بازی کے نکل جانا اس کو بھی لیتے ہیں۔ تو یا یہ بھی یہ ہے کہ پھر اور بھی جو معجزے دیے گئے ان کو، اور یہ کہ نواں معجزہ کچھ لوگ اس کو لیتے ہیں کہ جو راستہ بنا کے فرعون کے لشکر سے راستہ بنا کے سمندر کے پھٹ کے راستہ بن گیا وہ نکل آئے، یہ بھی اس کے علاوہ بھی لوگوں کو اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیے لارجا سے لاٹھی کا پتھر مارنا ہم پڑا ہے جس سے 12 چشمے پھوٹ گئے، پھر جب وہ آگے تو ان پہ بادلوں کا سایہ ہو گیا، منو سلوا وغیرہ۔ مگر یہاں یہ وہ نو آیات، نو نشانیاں جو وہی معجزات مراد ہیں، ان کا مشاہدہ فرعون اس کی قوم نے کیا، یعنی جو قوم نے خود نے دیکھا کہ قاہر ان پر یہ بیتی، تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر یہ اتنے جو آئے نشانیاں تمہیں دکھا دی، ان کو دکھائی گئیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر تم لوگوں نے کہاں سے ایمان لانا ہے؟ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے اس طرح کے مطالبات نہ کریں، جو اگر آ جائیں تو پھر جو ہے وہ تمہارے پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو پھر ان مطالبات کو دیکھنے کے باوجود بھی کہا گیا کہ یہ کہ بتایا گیا کہ فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون، جب آ گئے تو فرعون نے کہا کہ انی ناظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ ہم کہ موسیٰ کو، بلکہ اس نے کہا تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو۔ یعنی کہ وہی خطابت مشرک مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، وہ بھی ان کو کہتے تھے کہ آپ جو ہیں ویسے سحر زدہ آدمی کی جیسے ہم اسی صورت میں پڑھ آئے ہیں پیچھے کے چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلے جا رہے ہو۔ اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ یہ کہتا تھا کہ آپ جو ہے سحر زدہ، اور تم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ رہے ہو کہ وہ سحر زدہ ہیں۔ تو ایسے ہی، اور پھر اس سے کہا جا رہا ہے کہ اور پھر اوپر سے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا موسیٰ کو، بلکہ الٹا ان کو جادو کے زور پہ، یعنی کہ جس پہ سحر کر دیا کہ وہ بتایا جا رہا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ نے کہا کہ یقیناً تو جانتا ہے، تو ضرور یہ بات جانتا ہے کہ جو نازل کیے گئے یا جو دلائل یا یہ نشانیاں جو نازل کی گئی ہیں، یہ اس رب نے جو جس نے آسمان و زمین کا مالک ہے اس نے ظاہر کی ہیں، اور یہ واضح نشانیاں ہیں تمہارے لیے، سب کے لیے ہیں، جو حالانکہ تم جانتے ہو، اور اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو یہ تمہاری بدبختی ہے، یہ نشانی تم کیوں نہیں مانے جا رہی؟ کیونکہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے بھی فرمائی کہ کسی ملک پر قحط کا آ جانا، لاکھوں مربع میل کے زمین میں پھیلے ہوئے علاقے میں کوئی ایک سیاحتی مینڈکوں کے ایک بلا کی طرح نکلنا، یا تمام ملک کے غلے کے گودام میں گھن کا لگ جانا، یا ایسے ہی دوسرے عام جو تکالیف آئیں کسی جادوگر کے جادو ہے کسی انسانی طاقت کے کرتب سے تو رونما نہیں ہو سکتے، جبکہ ہر بلا کے نزول سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو یہ نوٹس بھی دے دیا کرتے تھے کہ اگر تو اپنے ہیڈ سے باز نہ آیا، اگر تو اسی طرح کرتا رہا تو یہ بلا تیری سلطنت پہ مسلط ہو جائے گی، اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی۔ تو اس صورت میں صرف ایک کوئی ہر دھرم آدمی ہی کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا نزول کو رب السماوات والارض کے سوا کسی اور کی کارستانی کا نتیجہ ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتا تو وہ تھا کہ یہ بلائیں آ رہی ہیں، اور پھر وہ ہم پڑھیں بلکہ پڑھیں گے کہ وہ پھر موسیٰ صاحب سے کہا بھی کرتے تھے کہ اے جادوگر کی کہتے جادوگر تھے کہ جادوگر جو تیرا عہد ہے، یعنی کہ تیرا رتبہ جو ہے اللہ کے پاس، اس کے تو ہم دعا کری اگر دی تو ہٹا دے گا ہم سے یہ عذاب، تو ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔
تو جانتے وہ بھی تھے کہ یہ اللہ ہی ہے جو نازل کر رہا ہے، مگر یہ کہ ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر ان کو یہ کہا جائے کہ انی نازن یا فرعون مسبورا، کہ تو جو ہے کہ تو یعنی میں تو سرزدہ آدمی نہیں ہوں، مگر تو ضرور شامہ زدہ ہے۔ تو جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو پے در پہ دیکھنے کے بعد بھی اپنی اگر ہر دھرپی پہ قائم رہنا قائم رہتا ہے، تو پھر یہ بات صاف بتا رہی ہے کہ تیری شامت آ گئی ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے، تو ایسا شخص ہے کہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں، تو ایک دن آئے گا کہ تو ضرور ہے، ضرور تو ہلاک کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گا، یعنی اگر تم اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انی ظانوں کو یا پھر مسبورہ فراد، پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا، فراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا، کہ فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو پھسلا دے زمین سے، یعنی نکال دے، یعنی کہ ان کو زمین سے یہاں سے نکال دے بنی اسرائیل کو، اور پھر مگر ہوا کیا، وَأَغْرَقْنَاهُمْ مِنْ مَعَ جَمِيعٍ، ہر سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ نشانوں کے ساتھ مجبور پایا، تو موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف اپنی مادی طاقت جو تھی اس کو استعمال کرنے پر وہ تل گیا، اور انہیں مصر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، یا پھر سب کو قتل کر دینا چاہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کون غالب آ سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے فرعون اور اس کے لشکر کو تو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے زبان حکم، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دے دیا کہ شام اور فلسطین کی سرزمین میں پھر آپ جو جا کے وہاں پہ رہائش اختیار کریں۔ تو وہ جب وہاں سے پھر وہ نکل گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ وہاں پہ مصر میں شام اور فلسطین میں جا کے رہنے لگے، اور وہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں کا یعنی کہ وارث بنا دیا، یعنی اس زمین پہ جہاں پہ ان کو رہنا تھا، جن کو یہاں سے نکالنا تھا تو وہاں پہ وہاں پہ بھجوا دیا۔ تو یہ بھی اصل میں، یہ اصل جو اس کی غرض اس قصے کے بیان کرنے کی یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی اسی فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے نکال باہر کریں۔ اس پر انہیں سنایا جا رہا ہے کہ یہی کچھ فرعون نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہا تھا، مگر ہوا یہ کہ فرعون اور اس کے ساتھی تو ناپید کر دیے گئے، اور زمین پر موسیٰ اور جو موسیٰ کے وسلم کو ماننے والے ہیں وہی بسائے گئے۔ اب اگر اسی روش پر تم بھی چلو گے تو تمہارا انجام اس سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ اور پھر یہی ہوا، جب انہوں نے یہ نکال دیا یا ان کی کوششوں سے تنگ آ کے اور مسلمان چلے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ماننے والوں کے تو نام لیوا تو ہر جگہ، ہر دنیا میں ہر جگہ ملیں گے، مگر کوئی بھی اپنے آپ کو ابو جہل کی اولاد کہلانا پسند نہیں کرے گا۔ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کسی اور کا، جو بھی مشرک تھے بڑے بڑے سردار، کسی کا بھی نام لے کے پکار دے، ان کا کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں، ان کے بعد ان کی کوئی نسل کا کسی کا نام و نشان نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نسل بھی ہے، اور لوگ فخر سے ان کے ناموں پہ اپنے اولادوں کے نام بھی رکھتے ہیں، اور وہی ہیں جو ابھی اس کے زمین کے وارث بھی بنے، وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ بسے ہوئے ساری دنیا میں، انہیں پہ جو بھی ہے وہ انہیں کی اولاد ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو یہ حرکتیں ہیں، کہ تمہارے لوگوں کو نکال دینے کی، اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ہر کوئی بے بس، اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا من بعد بنی اسرائیل اسکن ورد وحیدہ جا وعد الآخرہ جی نبکم لفیفہ، کہ تم سکونت اختیار کرو اس وقت تک جب تک آخرت کا وعدہ نہ آ جائے، اس وقت جو ہے کہ ہم سب کو سمیٹ کے اکٹھا کر لائیں گے، یعنی کہ جب قیامت ہوگی تو پھر اچھے اور برے تمام لوگ ایک ساتھ زندہ کیے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اپنا فیصلہ فرما دے گا کہ جو نیک بخت اور ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور بدبختوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ اللہ تبارک و مقصد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے گا، جو اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پہ ایمان لائے گا، ان کا ساتھ دے گا، تو اصل میں تو کامیاب وہی لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کرے گا اور ان کو نکالنے کی کوشش کرے گا، ان کو اذیتیں دے گا، تو آخروں کے نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہاں کی یہ تو یہاں کی رسوائی ہے، جو آخرت میں جو ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو آخرت میں عذاب تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، بہت برا ہے۔ اسی طرح پھر یہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ دے گا سب کو اکٹھا کر لائیں گے۔ جیسے سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دے کہ بے شک تمام پچھلے اور پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے وقت مقرر پر
یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ یعنی وہ جب قیامت کا دن ہوگا، یوم جزا ہوگی، تو اس دن جو ہے وہ یوم جزا جب آئے گا تو ہر کوئی انسان اول سے آخر تک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دن تک جو جتنے بھی انسان آئے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، اور سب حاضر ہوں گے، فردن فردن، اکیلا اکیلا ہر شخص اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی آخرت کی، ہمیں اس دن کی کٹن سے، اس دن کی سختیوں سے بچائے، اور ہمارے لیے بہت ہی آسان کر دے، جس طرح کے نیک لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن بھی بہت ہی چھوٹا سا ہوگا، حالانکہ ویسے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، مگر کہتے ہیں کہ جو نیک اور صالح ہوں گے مسلمانوں کے، مومنین کے لیے، وہ اتنا ہی ہوگا جیسے عصر سے لے کے مغرب تک، وہ دن اتنی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اتنا آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔